ایک نئی چیز میں نے سنی کہ کہتے ہیں بیری کے پتے ہوتے ہیں نا، بیری کے پتوں کے ساتھ کیا ہے غسل کر کے پھر اس رات میں عبادت کی جائے. ایک نیا وہ کھیل شروع ہو چکا ہے. نہیں بدعت، وہ کہتے ہیں نا بدعت جو ہوتی ہے اس کی نہ کوئی انتہا ہے، نہ ختم ہوتی ہے، اور نہ اس کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے. بس ہر روز صبح ہوتی ہے ایک نئی چیز آ جاتی ہے. تو اگر مسلمان سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کے اوپر جمے رہے ہیں تو کامیابی ان کی ہے، ایک چیز پہ اوپر جم جائیں گے. لیکن اگر سنت کو چھوڑیں گے تو ہر روز نئی نئی چیز آئے گی، نیا ٹیکس جسے کہتے ہیں نا، حکومت ہر روز صبح ہوتی ہے تو نیا ٹیکس لگا دیتی ہے. تو بدعتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر روز ایک نیا ٹیکس لگا دیتے ہیں عوام کے اوپر کہ یہ کرو تو یہ فائدہ ہے، یہ کرو تو یہ. او بابا فائدہ اسی میں ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کے دنیا سے چلے گئے، اس چیز کے اندر فائدہ ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری چیز میں فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور تابعداری کرے گا تو وہ کیا ہو گیا؟ کامیابی حاصل کر لے گا. تو گویا اللہ رب العالمین کی محبت ملے گی، گناہوں کی بخشش تب ملے گی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اللہ رب العالمین کی محبت تب ملتی ہے کہ جب انسان اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر انسان کی بخشش ایسی بڑی بابرکت راتوں کے اندر بھی تب ہوگی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی اور ان کی سنت کی پیروی ہوگی. سنت کو چھوڑ دیا جائے اور اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کر اگر کرنے لگے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ اس کا نہیں ہے بلکہ الٹا کیا ہے، اس کا نقصان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہمارے دین کے اندر نئی بات کرے گا فَوَ رَدٌ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے نا. اور قیامت کے روز ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ سخت سزائیں ہیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اپنے طریقے بنائے کر جو آدمی بھی کوئی غلط کام کرے گا، یاد رکھنا قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہ جائیں گے. اگر شفاعت چاہیے پیغمبر علیہ السلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام چاہیے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجیے. تو لہٰذا یہ جو رات کے اندر نیا مسئلہ گڑا گیا ہے کہ بیری کے پتوں سے غسل کیا جائے پہلے، پھر اس کے بعد عبادت کی جائے، اور یہ کیا جائے وہ کیا جائے، یہ ساری فضولیات ہیں، کوئی اس کی صداقت نہیں ہے.